سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال سمجھو، نہ تم حلال کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کو، ولا الہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور کو، ولا القلائد، اور نہ اس قربانی کے جانور کے گلے پر ڈالنے والا وہ پٹکا، ولا آمین البیتا، اور نہ قصد کرنے والا ہو البیت الحرام، یعنی نہ تم حلال سمجھو ان لوگوں کو، آمین جو ارادہ رکھنے والے ہیں، جو قصد رکھنے والے ہیں، البیت الحرام، بیت الحرام یعنی اللہ دے کردہ، یابتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور رضامندی۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے آیت دینے حصے اندر کچھ آداب سکھلائے نے۔ نمبر 1 تو کیا کہ اللہ دے شاعر نو حلال نہ سمجھو۔ اللہ دے شاعر تو کی مطلب ہے؟ اللہ دے شاعر تو مراد ہے حج اور عمرے دے درمیان کیتے جان لو تمام مناسک اور طریقے، انہاں دی بے حرمتی نہیں کرنی۔ دوسرے پارے جب پڑھ کے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے کہا کہ صفا مروہ میری نشانیاں نے زمین تے، بیت اللہ اللہ دی نشانی ہے، اور میدان منا، مزدلفہ، عرفات اور صفا مروہ دی سعی، بیت اللہ دا طواف، انہاں طنز نہیں کرنا، مذاق نہیں اڑانا، حرمت نو پوال نہیں کرنا۔ اس کار دی کو حرمت عزت مقام ہے کہ اتنے کسی درخت دی ٹہنی تک نہیں توڑنی، شکار نہیں کرنا، کوئی خاندانی نسلی دشمن نظر آ جائے انہوں قتل نہیں کرنا۔ اگر یہ حساب کران گے تو اسی اس کار دی حرمت نو حلال کر رہے ہیں اپنے واسطے۔ ایک چیز، بلا شہر الحرام، حرمت والے مہینے کو بھی حلال نہ سمجھو۔ حرمت والے مہینے کی صحیح بخاری اندر روایت ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ ومحرم ورجب بین اللہ جمادی وشعبان لا تظلموا فیہن شیئا۔ قرآن پاک اندر بھی تذکرہ ہے، فرمایا جس دن تو زمین تے آسمان بنے اللہ نے مہینہ دی گنتی رکھی 12، 4 منہا حرم، انہاں 12 دے اندر 4 مہینے حرمت والے نے، محترم نے۔ اور 4 مہینے کہڑے کہڑے نے؟ سلاس متوالی، 3 مسلسل نے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ تے محرم، اور اس تو بعد رجب بین اللہ دی جمادی و شعبان، جمادی تے شعبان دے درمیان ہوندا ہے۔ 4 مہینے، انہاں 4 مہینے دے اندر مسلمانوں نوں لڑائی کرن دی اجازت نہیں سی، قتال کرن دی اجازت نہیں، جنگ کرن دی اجازت نہیں، جہاد کرن دی اجازت نہیں۔ انہاں 4 مہینے دی پاسداری، انہاں دی عزت دا خیال زمانہ جاہلیت اندر بھی رکھے ہوندا۔ اگر کسی نو اپنا خاندانی نسلی دشمن بھی بیت اللہ انہاں دناں اندر نظر آ گیا تو انہوں قتل نہیں کردا سی۔ تو دوسرے پارے اندر آپ پڑھ کے آئے اشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، اللہ نے کہا کہ حرمت المہینے دے بدلے نے۔ اگر کافر پہل کر دے وہ حرمت المہینے دی پاسداری نہیں کر رہا، وہ حملہ ور ہوگا مسلمان تے، اور میں پھر ان کا جواب دو، پھر دفاع کرو، چاہے حرمت المہینہ، ورنہ تانوں پہل کرنے دی اجازت نہیں۔ حرمت المہینے یہ 4 مہینے، تو فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کو بھی حلال نہ سمجھو۔ نمبر 1 ولا الہدیہ، ہدی کہندے نے وہ خاص جانور جڑا قربانی واسطے حاجی اپنے نال لے کے جاندا ہے۔ ہون تو نظام نہیں، ہون تے وہ ہادیاں دے پیسے جمع ہوندے نے اور نال قربانی دے بھی جمع ہو جاندے نے، اور اوتھے ہو جاندیاں قربانی۔ تو دور قدیم اندر، پہلے دور اندر حاجی اپنی قربانی دا جانور نال لے کے جاندے، پھر قربانی دا جانور ہوندا ان دے گلے اندر ایک پٹکا لٹکا، قلائد، تاکہ وہ ایک خاص نشانی ہوندی کہ اے جانور بیت اللہ وال جا رہا ہے، اے قربانی دا جانور ہے، ان دے اتنے بوجھ نہ لدا جاندا، ان دے تے سواری نہ کیتی جاندی، انہوں تکلیف نہ دیتی جاندی، یعنی جانور بھی محترم ہو جاندا جن نے اللہ دے راستے اندر قربان ہونا ہے۔ تو کیا کہ ولا الہدیہ ولا القلائد، نہ قربانی والا جانور، اور وہ جانور جس کے گلے میں وہ پٹکا ڈالا ہوا ہے، وہ علامت نشانی موجود ہے کہ یہ بیت اللہ کے اندر یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا جانور ہے، فرمایا اس کو بھی حرمت کو حلال نہ سمجھو، یعنی اس جانور نو اذیت نہ دیو، تکلیف نہ دیو، نقصان نہ پہنچاؤ۔ ولا آمین البیت الحرام، اور
चौथा अदब दस्या ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਹਜ ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਤੁल्लाह ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨ तो फरमाया ਇਹਨਾਂ ਉਵੇਂ ਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ कत्लो गारत लुटेरी या जुल्म ज्यादती करने जा लेकिन जो बंदा बैतुल्लाह का तवाफ करने जा रहा है ये ज्यादा मोहतरम हो गया इनकी इज्जत तकरीम ज्यादा बढ़ गई है तो फरमाया कि जो अल्लाह के घर का इरादा लेके जा रहे ने उन्हां दी इज्जत नूं भी हलाल ना समझो उन्हां नुकसान ना पहुंचाओ उन्हां ते जुल्म ना करो ज्यादती ना करो उन्हां दा माल ना हड़प करो यानी किसी तरह उस मुसाफिर नूं तकलीफ नहीं पहुंचानी यब्तगूना फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना उन्हां दी सिर्फ ख्वाहिश है अपने रब नूं राज़ी करना तो अल्लाह नूं राज़ी करन जा रहे लिहाजा इस वास्ते उन्हां नूं तुसीं तकलीफ नहीं पहुंचाओ तर्जुमे ते गौर करें या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो ला तुहिल्लू ना तुम हलाल समझो शाइर अल्लाह की निशानियों को वल शहर अल हराम और ना हुर्मत वाले महीनों को हलाल समझो वलल हादिया मैं बार बार तर्जमा करदा पे ना हलाल समझो ना हलाल हालांकि ला तुहिल्लू एक मरतबा है अरबी ज़बान दा हुस्न है ए वाओ विच आ रही वाओ आतफा इनू कहंदे ने इनका तलक है कि दो जुमलों के दरमियान दो फेलों के दरमियान दो इसमां के दरमियान रबत कायम कर दी दसदी कि बाद जुमले का तलक पहले नाल हैगा तो अगर हर कलमे के शुरू अंदर ला तुहिल्लू आंदा ते आयत बहुत लंबी हो जाती तो समझ आ रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू वो लोगों जो ईमान लाए ला तुहिल्लू ना तुम हलाल समझो शाइर अल्लाह की निशानियों को वला शहर अल हराम और ना तुम हलाल समझो हुर्मत वाले महीनों को वलल हादिया वलल कलायद और ना तुम हलाल समझो कुर्बानी के जानवर को वो कुर्बानी का जानवर जो बैतुल्लाह के लिए जाए वला आमीन अल बैतुल हराम वला और ना तुम हलाल समझो आमीना जो इरादा रखने वाले हैं जो कसद करने वाले हैं अल बैतुल हराम मस्जिद हराम का बैतुल्लाह का यब्तगूना वो चाहते हैं फज़लन मिन रब्बिहिम अपने रब का फजल तो मुराद सवाब वरिदवान और उस अल्लाह की रज़ामंदी बाकी अगली आयत